آج کے اس وضاحتی جائزے میں ایک بڑے ہی دلچسپ اور اہم مسئلے پر بات ہوگی۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ قربانی کا وقت ہو، دل میں بے پناہ خواہش ہو، لیکن وسائل اجازت نہ دے رہے ہوں، تو کیا مالی تنگی کی وجہ سے کوئی اس عظیم ثواب سے بالکل محروم رہ جائے گا؟ ڈاکٹر عبدالحلیم بسم اللہ کی ایک زبردست اور تفصیلی اکیڈیمک ریسرچ کی روشنی میں ہم اس بات کی گہرائی تک جائیں گے کہ اسلامی فقہ اس بارے میں آخر کیا کہتی ہے۔ تو آج کے اس علمی سفر کا نقشہ کچھ یوں ہے۔ ہم شروعات کریں گے قربانی کے اس بنیادی سوال سے، پھر سیدھا نبوی رہنمائی کی طرف چلیں گے۔ اس کے بعد راویوں کی ہسٹری، علماء کی زبردست بحث اور ضعیف ہونے کے دعووں کی حقیقت کو پرکھتے ہوئے آخر میں ایک حتمی اور پریکٹیکل نتیجے تک پہنچیں گے۔ پہلا حصہ، قربانی کا سوال، ایک ایسا سوال جو جذباتی بھی ہے اور روحانی بھی۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ قربانی ظاہر اللہ کے تقرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کسی کے ساتھ مالی تنگی یا مجبوری تو آ ہی سکتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ قربانی کا جانور نہیں خرید پاتے، کیا وہ عید الاضحیٰ کی اتنی بڑی برکات سے بس باہر ہو گئے؟ کیا دین میں واقعی ان کے لیے کوئی متبادل نہیں بچتا؟ خیر، اس کا جواب حقیقت میں موجود ہے، اور یہ جواب ہمیں ملتا ہے براہ راست نبوی رہنمائی میں۔ تو آئیے دوسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اس بالکل یکساں صورتحال کا کیا حل دیا گیا تھا۔ اس شاندار حدیث پر غور کرنا بہت اہم ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک صحابی نے پوچھا، اگر قربانی کے لیے ان کے پاس صرف ایک دودھ دینے والی مادہ ہو تو کیا وہ اسی کو قربان کر دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو اور زیر ناف کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی۔ یہ الفاظ دراصل ایک بہت بڑا متبادل دے رہے ہیں، ایک ایسا حل جو واقعی ہر کسی کی پہنچ میں ہے۔ تیسرا حصہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے؟ ظاہری سی بات ہے، اس کے لیے ہمیں راویوں کی کڑیاں ملانی پڑیں گی، جو کہ کسی بھی ریسرچ کا سب سے دلچسپ حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف ڈاکیومنٹیشن کی بات کریں تو یہ کوئی معمولی یا اکیلی روایت نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد، مسند احمد، سنن نسائی اور صحیح ابن حبان جیسی بڑی اور معتبر کتابوں میں یہ باقاعدہ سند کے ساتھ موجود ہے۔ حاکم، بزار، طحاوی، طورانی، مطلب یہ ہے کہ کلاسیکی دور کے اتنے سارے بڑے محدثین کے ہاں یہ روایت بڑے پیمانے پر گردش کر رہی تھی۔ اچھا، جب ہم اس حدیث کی چین یعنی سند کو غور سے دیکھتے ہیں تو ایک نام بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، عیسیٰ بن ہلال الصدفی۔ یہ مصر کے ایک مشہور تابعی ہیں، اور سچ پوچھیں تو اس پوری حدیث کی جتنی بھی بحث ہے یا علماء کے درمیان جو علمی مباحثہ ہوا، وہ سارا کا سارا انہی کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ یہی وہ مرکزی کردار ہیں جن پر یہ تحقیق مرکوز رہے گی۔ تو یہاں سے اس وضاحتی جائزے میں آتا ہے ایک ڈرامائی موڈ۔ چوتھے حصے میں ہم اس علمی بحث کو دیکھیں گے جہاں اس حدیث کے مستند ہونے اور خاص طور پر عیسیٰ بن ہلال کی پوزیشن کو چیلنج کیا گیا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے سامنے دو بالکل مختلف علمی آراء ہیں۔ ایک طرف تو مشہور محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی رائے ہے جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف کی کیٹیگری میں رکھا، اور دوسری طرف جمہور یعنی علماء کی اکثریت ہے جو اس کو مستند یعنی حسن یا صحیح مانتے ہیں۔ ہم یہاں بالکل غیر جانبدار رہ کر دونوں سائیڈز کا جائزہ لیں گے۔ علامہ البانی کی اصل دلیل کیا تھی؟ ان کا ماننا تھا کہ عیسیٰ بن ہلال میں جہالت پائی جاتی ہے، مطلب وہ ایک غیر معروف راوی ہیں۔ انہوں نے یہ آرگیو کیا کہ عیسیٰ بن ہلال کی توثیق تو صرف امام ابن حبان نے کی ہے، اور علمی حلقوں میں یہ بات معروف ہے کہ ابن حبان توثیق کے معاملے میں تھوڑے سے نرم تھے۔ تو اس ایک دعوے نے اس حدیث کے مستند ہونے پر ایک زبردست سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ کیا واقعی یہ راوی مجہول تھے؟ تو چلیے پانچویں حصے میں اس الجھن کو سلجھاتے ہیں۔ اب ہم ان دعووں کا تنقیدی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ڈیپ ریسرچ آخر ثابت کیا کرتی ہے۔ اگر ہم جوابی شواہد کی طرف آئیں جو کہ جمہور علماء نے پیش کیے، تو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ بن ہلال کی توثیق صرف ابن حبان تک محدود بالکل نہیں تھی۔ حافظ یعقوب الفسوی نے انہیں باقاعدہ ثقہ قرار دیا، حافظ ابن حجر نے انہیں صدوق یعنی سچا کہا، اور شیخ محمد بن آدم الاتھیوبی کے مطابق بھی یہ روایت کم از کم حسن کے درجے پر تو لازمی ہے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، عیسیٰ بن ہلال سے مصر کے 4 سے 5 بہت مشہور شاگردوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، اور اصول حدیث بڑا کلیئر ہے، جب کسی سے اتنے نامور شاگرد روایت کر رہے ہوں تو بھئی وہ راوی مجہول یا غیر معروف تو کسی صورت نہیں رہتا۔ ایک اور اعتراض حدیث کے الفاظ پر تھا، وہ یہ کہ بعض روایت میں قربانی کے جانور کے لیے منیہا انسا یعنی دودھ دینے والی مادہ کا لفظ ہے، لیکن کہیں کہیں ابنی یعنی بیٹے کی یا ابھی یعنی باپ کی جیسے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اب یہ سن کر شاید لگے کہ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن اس کا حل بالکل حیران کن ہے۔ بات یہ ہے کہ پرانے دور کے عربی مخطوطات میں
नुक्ते नहीं होते थे। अब अगर तसव्वुर किया जाए तो नुक्तों के बगैर अरबी में इब्नी, अबी और उनसा ये अल्फाज लिखे हुए बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो ये सिर्फ पढ़ने का एक मामूली सा फ़र्क था, जिससे हदीस के असल पैगाम पर रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन मुख्तलिफ अल्फाज को बड़ी आसानी से हम आहंग किया जा सकता है। तमाम शवाहिद और बहस को समेटते हुए अब हम आ गए हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, यानी हतमी नतीजा, ताकि हमें एक प्रैक्टिकल जवाब मिल सके। तो हतमी फैसला क्या है? तमाम इल्मी उसूलों और शवाहिद की रोशनी में डॉक्टर अब्दुल हलीम बिस्मिल्लाह की रिसर्च और जमहूर उलमा का इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक है कि ये हदीस हुस्न यानी साउंड दर्जे की है। ये मुकम्मल तौर पे काबिल अमल है और इसमें कोई ऐसा ज़ौफ़ मौजूद नहीं जो इस पर अमल करने से रोके। अब सबसे अहम बात, इस पर अमल कैसे किया जाए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास वाकई वसाइल नहीं हैं। इसके 3 बहुत ही सिंपल और वाज़ेह स्टेप्स हैं। पहला कदम यह है कि ईद उल अज़हा की नमाज के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए। दूसरा कदम, नमाज के बाद बाल कटवाए जाएं, नाखून तराशे जाएं और ज़ाती सफाई का एहतमाम किया जाए। और तीसरा कदम, बस अल्लाह की वसी रहमत से कुर्बानी का वो मुकम्मल और भरपूर सवाब हासिल किया जाए। ये बिल्कुल वैसी ही बरकत है जैसे कोई इस्तिताअत रखने वाला शख्स जानवर कुर्बान करने के बाद हासिल करता है। इस पूरे जायजे के बाद ये सब हमें कितनी गहरी सोच में डाल देता है ना? अगर गौर किया जाए तो नबवी रहनुमाई पर मबनी एक छोटा सा अमल अल्लाह की कितनी वसी रहमत का एहसास दिलाता है। ये हमें बताता है कि दीन में सवाब और रहमत सिर्फ उन लोगों के लिए महदूद नहीं जिनके पास वसाइल हैं। माली तंगी इंसान को कभी भी इसके रब की खुशनुदी से दूर नहीं कर सकती। वाकई ये कितना खूबसूरत और उम्मीद से भरा पहलू है जो आज दरियाफ्त हुआ। यकीनन इससे चीज़ों को देखने का एक नया ज़ाविया मिला होगा।